اولیاء اللہ کو اللہ کا محبوب سمجھ کر، اللہ کا مقرب سمجھ کر، اللہ کا چہیتا سمجھ کر، اللہ کا لاڑلا بندہ سمجھ کر مدد مانگنا شرک، ذرا زور سے بولو، شرک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ان کو خدا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کسی کو خدا سمجھ کے مدد مانگنا شرک ہے۔ اگر کوئی غوث اعظم کو خدا سمجھ کے مدد مانگے گا تو شرک ہو جائے گا۔ بندہ نواز کو کوئی خدا سمجھ کے مدد مانگے گا تو شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی غریب نواز کو خدا سمجھ کے مدد مانگے گا تو شرک ہوگا۔ اگر کوئی اصغر علی شاہ صاحب کو خدا سمجھ کے مدد مانگے گا تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نے اللہ کا بندہ سمجھ کر، محبوب خدا سمجھ کر، ولی اللہ سمجھ کر اگر کوئی ان سے مدد مانگتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہی قدرتی نظام ہے، یہی قدرتی نظام ہے۔ رسول اللہ کے دربار میں صحابہ کہتے تھے ہم کوئی معمولی انسان ہیں، ہم تو 14ویں صدی کے گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سیاکار ہیں، مگر جب دربار مصطفیٰ میں اور صحابہ اکرام تشریف لاتے تھے، صحابہ تشریف لاتے تھے، اب صحابہ سے بڑا تو کوئی مسلمان نہیں ہے، صحابہ سے بڑا تو کوئی کامل نہیں ہے، صحابہ سے بڑا تو کوئی عظمت والا نہیں ہے، صحابہ سے بڑا تو کوئی رتبے والا نہیں ہے، صحابہ سے بڑا اچھے عقیدے والا کوئی نہیں ہے، مگر وہ جب صحابہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے تو عرض کرتے تھے انظر حالنا یا رسول اللہ، اے آقا ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے۔ رسول اللہ سے مدد مانگتے تھے، رسول اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ایک دلیل دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی تھے رسول اللہ کے جن کا نام تھا حضرت ربیعہ۔ حضرت ربیعہ یہ وہ صحابی ہیں جو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں خادم بن کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے لیے تہجد کا پانی رکھا کر، تہجد کی نماز کے لیے جب حضور اٹھتے تو وضو کے لیے پانی رکھا کرتے تھے، ضرورت خانے میں پانی رکھ دیا کرتے تھے، حضور کے لیے تہجد کی نماز کے لیے مصلی بچھا دیا کرتے تھے۔ حضور اگر آواز دیتے تو آپ حضور کی خدمت اقدس میں لبیک کہہ کر حاضر رہتے تھے۔ حضور ان سے کچھ بھی کام لینا ہو تو انہی سے لیا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ صحابی ہے جن کا نام ربیعہ ہے۔ ایک دن دو دن کا سلسلہ نہیں ہے، کئی دنوں تک، کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ربیعہ پیارے مصطفیٰ کی خدمت کرتے رہے، پیارے نبی کی بارگاہ اقدس میں غلام بن کر حاضر رہے، خادم بن کر حاضر رہے۔ لیکن ذرا غور کرو، ایک دن میرے مصطفیٰ کو ان پر رحم آیا، پیارے مصطفیٰ نے کہا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کیا بولا حضور نے؟ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مطلب مانگنا، نبی کو نبی سمجھ کے مانگنا جائز ہے، ولی کو ولی سمجھ کے مانگنا جائز ہے، عالم کو عالم سمجھ کے مانگنا جائز ہے۔ اور اسی لیے گھروں پہ فقیر آتا، دیکھو فقیر یہاں ہے بنگال میں، ارے بہت زیادہ ہے، چپ پوچھا میں آپ کو، بنگال میں فقیر آتا کہ کیا بولتا؟ اللہ کے نام پہ دے دے بابا بولتا نہیں، اللہ کے نام پہ منگ رہا انہیں۔ کس سے منگ رہا؟ بندے سے منگ رہا۔ اچھا کوئی مولانا اب تک فقیر کو شرک کا فتویٰ نہیں لگایا؟ کوئی بازو والا مولانا اب تک فقیر کو شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، جبکہ فقیر گھر گھر جا کے مانگ رہا۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا صاحب خطیب صاحب نے پوری قوم سے مانگا، اور قوم بھی کھڑے ہو کے 5-5 ہزار روپیہ دیتی چلے گئی، لیکن مانگا تو انہوں نے بھی ہے۔ کس سے مانگا؟ وہ بھی گناہگار سے مانگا، عام درجے کے مسلمان سے مانگا، مزدور سے مانگا، مستری سے مانگا، میکینک سے مانگا، ٹی وی بنانے والے سے مانگا، فریج بنانے والے سے مانگا، الیکٹریشن سے مانگا، پلمبر سے مانگا، انجینئر سے مانگا۔ مانگنے والا عالم دین ہے، دینے والی قوم ہے، مگر شرک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ فقیر نے بندے کو امیر سمجھ کے مانگا، اور مولانا نے بندوں کو خدا کا بندہ سمجھ کے مانگا۔ جب بندوں کو بندہ سمجھ کے مانگو تو شرک نہیں ہوتا،
اور خدا کی قسم ہمارے اہل سنت میں اگر کوئی آدمی سنی ہو اور اگر اس کو شراب بھی پلا دیا جائے وہ شراب پینے کے بعد بھی غوث اعظم کو خدا نہیں کہتا ہے، غریب نواز کو خدا نہیں کہتا ہے، اولیاء اللہ کو خدا نہیں کہتا ہے، تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیوانی قوم ہے اور غوث اعظم سے مانگنا شرک ہے۔ ابے حولے کا ہی کوئی شرک ہے؟ غوث اعظم سے مانگنا کا ہی کوئی شرک ہے؟ غوث اعظم خدا تھوڑی ہے جو ہم کو خدا سمجھ کے مانگ رہے ہیں، غوث اعظم کو اللہ کا محبوب سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ غریب نواز کو عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سمجھ کے مانگ رہے ہیں، اور داتا گنج بخش علی حجویری کو محبوب خدا سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ ارے حضرت سید محمد الحسینی کو بندہ نواز سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ بندے کو بندہ سمجھ کے مانگنا شرک، اسی لیے فقیر مشرک نہیں ہوا، عالم دین قوم سے چندہ مانگا مشرک نہیں ہوا، باپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بیٹی کو بولا بیٹی ذرا ایک گلاس پانی پلا دو، مدد مانگا، بیگم کی مدد مانگا بیگم ذرا میرے کپڑے استری کر دو، شرک، کیونکہ بیگم کو بیگم سمجھ کے مانگا، اللہ سمجھ کے مانگتا تو شرک ہوتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیگم کو بیگم، بندے کو بندہ، بیٹے کو بیٹا، ولی کو ولی، نبی کو نبی سمجھ کے مانگنا شرک نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے کہا ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تیری خدمت سے تیرا نبی متاثر ہوا ہے، آج تیرا نبی دینے کو تیار ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اچھا حضرت ربیہ کے قربان جاؤ، ہم لوگاں تو بھی غوث اعظم کے پاس غریب نواز کے پاس جا کے کیا بول رہے ہیں سرکار ذرا بیگم اچھی دے دو، ہم تو بیگم مانگ رہے ہیں، ہم گاڑی مانگ رہے ہیں، کاروبار مانگ رہے ہیں، بنگلہ مانگ رہے ہیں، تجارت مانگ رہے ہیں، بیٹا مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، مگر حضرت ربیہ کے قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ سے مانگا، نہ گاڑی مانگی، نہ بنگلہ مانگا، نہ بیٹا مانگا، نہ گھر مانگا، نہ کاروبار مانگا، نہ تجارت مانگا، ارے مانگا تو ایسا مانگا کہ خدا کی قسم مانگنے والا اپنی شان بھی بتا رہا ہے، دینے والے مصطفیٰ کی شان بھی بتا رہا ہے۔ حضرت ربیہ نے مانگا یا رسول اللہ، ربیہ کو کچھ اور نہیں چاہیے، بس جنت میں بھی آپ کی خدمت کا شرف چاہیے، ساتھ جنت میں جگہ دے دی، صحبت دے دی، تو پتہ کیا چلا مانگنے والا نبی کو نبی سمجھ کے مانگ رہا ہے، اور نبی خدا کے فضل سے اس کی عطا اپنے غلاموں کو عطا کر رہا ہے۔ مانگنے والا اگر نبی کو نبی سمجھ کر ولی کو ولی سمجھ کر مانگے، اس میں شرک، ذرا زور سے بولو۔